غم تو بڑی کثرت سے دور پھیر لے جب رنج و غم پھیر لے جب رنج و غم تو بڑی کثرت سے دور دل یقین ہر ایک غم کا دل یقین ہر ایک غم کا خاتمہ ہو جائے اب آئیے دوستو ہم اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی واعظ و نصیحت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اور واعظ نصیحت کی دنیا میں آپ حضرات کو ایسے ایسے بزم خطابت کے شہسواروں سے ملاقات کرائیں گے۔ یقیناً اگر وہ گفتگو کرنے پہ آ جائیں، اپنا کلام سنانے پہ آ جائیں تو آپ حضرات کے دل پسیج جائیں، آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی خلوص دل کے ساتھ سننے کے لیے بالکل مطمئن اور تیار ہو جائیے۔ آئیے دوستوں، اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے خطیب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جنہیں میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا فنکار بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زبان و بیان میں اپنی ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف موہ لیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف موہ لیتا ہے۔ ایک مجاہدانہ حوصلہ ہے اس خطیب کے اندر، ان کی تقریر کے اندر ایک درد مند دل کی طرح ایک درد مند دل ہے اور ایک عالمانہ سوچ ہے اور صحیح فکر کا آئینہ ہے۔ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم و عرفاں کے دفتر کھل گئے ہوں۔ میری مراد عالی جناب حضرت مولانا مفتی ہلال صاحب دامت برکاتہ معالیہ صدر جمعیت العلماء نائب صدر وسط زون اتر پردیش۔ میں حضرت والا کا استقبال اس شعر کے ساتھ کروں گا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہی، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ عالی جناب حضرت مولانا مفتی ہلال صاحب القاسمی۔ وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ مولانا زید صاحب نے اور خطبہ استقبالیہ میں جو چیزیں ہم لوگوں کے بارے میں کہی گئی ہیں، آپ اس پہ یقین نہ کریے گا، یہ ان کا حسن ظن ہے جو یہ کچھ کہتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں، نہ فرزانہ، نہ مجھے خطابت آتی ہے، نہ وعظ آتا ہے، بس تھوڑی بہت بات جو کر لیتا ہوں بس وہی آتا ہے۔ اصل بیان انشاءاللہ جو ہمارے اکابر یہاں موجود ہیں ان کا بیان ہوگا۔ تھوڑی درخواست یہ ہے کہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اندر کچھ ابھی کرسیاں خالی ہیں، آپ اسے پر کر لیں، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اسی مناسبت سے تھوڑی بات ہو جائے گی کہ جب تک انسان بیدار ہے اور اس کے اندر نشاط ہے اس وقت تک دین کی بات ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں باقاعدہ اس کا عنوان قائم کیا گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ رات کو دین کی بات نہ ہو، لیکن نشاط اور انسان کی دلچسپی
یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ دین کی توہین ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم جلسوں کے سلسلے میں خاص کر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ اپنا ٹائم ٹیبل اور اپنا وقت یہ مستقل پابند کریں۔ بیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں لوگوں میں نشاط ہونا چاہیے، اس وقت بیان کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے، اور قرآن کریم اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ صاحب قرآن کی شکل میں، حضرت محمد الرسول اللہ کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے دو راستے بنائے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے صاحب قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو ایسے راستے منتخب فرمائے ہیں کیونکہ قرآن یہ آخری کتاب ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اور ان کو قیامت تک چلنا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ دستار بندی کا اجلاس ہے، اور قرآن کریم کے حفظ کے سلسلے میں جو لوگ حافظ ہوئے ہیں ان کی دستار ہوگی۔ تو قرآن کی مناسبت سے کچھ بات آپ کے سامنے بہتر طریقے سے آ جائے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور صاحب قرآن خود اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ذریعہ بنایا ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دنیا میں عطا فرمائی ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضرت محمد الرسول اللہ کی شکل میں۔ ویسے تو اللہ کی جو بھی نعمت ہے، ان نعمتوں کے پیچھے ایک نعمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک نعمت دیتا ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں نعمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو اللہ نے آنکھ دی ہے، ہمیں دی، آپ کو دی ہے، تو صرف یہ ایک آنکھ نہیں ہے، اس آنکھ کے اندر تمام پردے ہیں، پردوں کے اندر پانی ہے، پانی کے اندر نسیں ہیں، نسوں کے اندر کچھ روشنی کا سسٹم ہے، کچھ حصہ ایسا گوشت کا ہے جو سفیدی کو ظاہر کرتا ہے، کچھ ایسا حصہ ہے جو سیاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر صرف سیاہی کے اندر کوئی فرق آ جائے تو انسان کی نگاہیں کام کرنا چھوڑ دیتی۔ بظاہر تو دکھتا ایک نعمت ہے یہ آنکھ، لیکن اس کے پیچھے ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو اگر بندہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کے پیچھے ہزاروں نعمتیں چھپا رکھی ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مسلمانوں میں اہل ایمان کے لیے اور انسانوں کے لیے جو ہدایت کے دو راستے اختیار کیے ہیں، ان میں ایک صاحب قرآن یعنی جناب محمد الرسول اللہ، اور دوسرا اللہ کا قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور صاحب قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن ہے جس کے بارے میں کہتا ہے قرآن یہدی بہ اقواما، یہی قرآن ہے جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ پتہ چلا قرآن ایک ذریعہ ہے۔ ہدایت کے معنوں میں ایک معنی ہے کہ یہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ دکھاتا ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کا بھی یہی حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ ہدایت کا معنی جب اللہ کی طرف ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب ہدایت دیتا ہے تو اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے، لیکن جب ہدایت کا تعلق قرآن سے ہو، پیغمبر سے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا کام ہے ہدایت کے راستے بتانا، قرآن کا کام ہے ہدایت کے راستے بتانا۔
پھر بندے کو اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بندے کو اختیار ہے جو ہدایت کا ذریعہ بتا رہا ہے کہ یہ راستہ درست ہے, پیغمبر بتا رہے ہیں یہ راستہ درست ہے. اب بندے کو اختیار ہے, چاہے تو تقوی کے راستے پہ چلے, چاہے تو اللہ کے خوف اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے, اور چاہے تو وہ تمام جرم میں مبتلا ہو کر کے گناہ کرے. جس درجے کی اطاعت ہوتی ہے اسی درجے کے ساتھ اس کے افعال ہوتے ہیں. اگر پیارے پیغمبر کی محبت اس پہ غالب ہے, اللہ کا خوف اس پر غالب ہے, تو یقیناً وہ اطاعت کرے گا. اگر اس کے اوپر خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہے تو یقیناً وہ سرکشی کرے گا, اور اللہ کے قانون کو ماننے سے اور قرآن کے ماننے سے زبانی طور پہ تو نہیں مانے گا, لیکن وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے جوڑ دے گا, ان تمام چیزوں سے ہٹ جائے گا, اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا. اس لیے میرا عزیزو, اللہ کی سب سے بڑی نعمت, ان دونوں کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے خزانے میں رکھی, اور وہ نعمت ہے ہدایت کی. یعنی آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, جو پیغمبر جس کی نبوت ذاتی ہے, جو پیغمبر جس کے وسیلے سے سارے نبیوں کو نبوت ملی, سارے رسولوں کو رسالت ملی, جس کے وسیلے سے سارے نبیوں کو کتابیں ملی, صحائف ملی, اس پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورا سسٹم نہیں دیا, ان کے قبضے میں نہیں دیا کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت دے دیں. نہیں, انک لا تہدی من احببت الیک, آپ کے بس میں ہدایت دینا نہیں ہے, بلکہ ہدایت کا راستہ بتا دینا, ذریعہ ہیں آپ کسی کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے. اور یہ ساری ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے, ہدایت کو اپنے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو ہدایت دیتا ہے, اور جب چاہتا ہے تو ہدایت سے ہٹا دیتا. یہ اللہ کے قبضے میں ہے. انبیاء, ان کے ہاتھوں میں ہدایت ذریعہ ہے, قرآن ذریعہ ہے ہدایت کا. اس لیے اگر پیغمبر چاہتے تو ظاہر بات ہے, انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ پہلے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اپنے قریبی لوگوں میں تقسیم کرتا ہے, اپنے پڑوس کے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اپنے چچا کو ہدایت کے راستے پہ لے آئیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ نہیں کیا تھا تو وہ راہ ہدایت پر نہیں آ سکتے. اس لیے میرے عزیزو, اللہ کا جو قرآن ہے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے, اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ ہدایت کے ذریعہ ہیں. میں جو اصل ماخذ کی طرف اور اصل بنیاد کی طرف جانا چاہتا ہوں, میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں, آج ہمارے جلسوں میں ہمارے علماء اور ہمارے بڑے بڑے لوگ بڑے لمبے لمبے پنڈال بنتے ہیں, بڑی بڑی مجلسیں سجتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے یہ آخری حضرت محمد الرسول اللہ کی آخری کتاب ہے. اب اس کتاب کے آنے کے بعد, کیوں اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, اس کی تعلیمات محفوظ, اس کی معلومات محفوظ, اس کے سارے معاملات محفوظ. ایک لفظ کے اندر جب سے نازل ہوا ہے آج تک اس میں تبدیلی نہیں آ سکی. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توریت کی چند صفحات وہ لے کر کے پڑھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. نبوت کے مزاج کو پرکھنے والے حضرت صدیق اکبر بغل میں بیٹھے ہیں, کوہنی مار کے حضرت عمر سے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھو, تم اس آسمانی کتاب کے چند اوراق کو لے کر کے آئے ہو, انہیں پڑھ رہے ہو جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد اب ساری کتابیں غیر محفوظ ہیں, ان کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں. ہم ایمان تو لاتے ہیں آمنت برسلہ وکتبہ کہ تمام جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ہر کتاب پر ہمارا ایمان ہے, لیکن وہ کتاب دنیا میں اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے, اس لیے اس کی ہم تلاوت نہیں کر سکتے.
ہم اسے پڑھ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو وہ کتابیں کون ہیں؟ 4 کتابوں میں ایک کتاب ہے جو ایک پیغمبر پر نازل ہوئی۔ 4 کتابوں میں ایک کتاب ہے جو پیغمبر پر، ایک پیغمبر پر اور جلیل القدر پیغمبر پر نازل ہوئی، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے آنے کے بعد اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یتیمے کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ ملت بشست، یہ وہ یتیم عبداللہ تھا جس کی کتاب نازل ہونے کے بعد، قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی توریت لاتا ہے، کوئی انجیل لاتا ہے، کوئی زبور لاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو کتابیں آپ کے سامنے ہیں یہ غیر محفوظ ہے، ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اس وقت پیغمبروں کے اوپر اتری تھی اور نازل ہوئی تھی، جو سچی تھی، جن میں کوئی تحریف نہیں تھی۔ میں آپ کو جس مسئلے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، جی کون صاحب آئے؟ چترویدی صاحب آئے۔ اب مجمع لاکھوں کا موجود ہے، لاکھوں کا مجمع موجود ہے، چترویدی صاحب آئیں گے، کیا بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ آپ سوچ کے کیا آتے ہیں؟ 4 وید پڑھیں گے؟ بھائی وید کا تو تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، توریت و زبور انجیل کا تو تذکرہ ہے، اس پر ایمان لانے کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان سب پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ اگر کسی کتاب کا انکار کرتا ہے وہ ایمان سے نکل جائے گا، لیکن ویدوں پر ایمان لانے کو اللہ نے نہیں کہا۔ پھر ہمارا مولوی وید کو لے کر کے کھولتا ہے، سننے والا کون مجمع ہے؟ مسلمان۔ کون سا مجمع ہے؟ وہاں رسول اللہ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، حضرت عمر فاروق صرف خالی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر فوراً پکڑ کے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ کا چہرہ دیکھو، میرے پیغمبر ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا۔ اللہ کے پیغمبر آج کے بعد ہم نہیں دیکھیں گے، ہم اٹھا کے دیکھیں گے ہی نہیں۔ آج ویدوں کا حوالہ دیا جاتا ہے تو مسلمان بڑا خوش ہوتا ہے، کیا بہترین شاندار عالم ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وید کے تذکرے ہونے کے بعد تمہارے دل میں اگر یہ بات آ جاتی ہے اگر یہ کتابیں سچی نہیں ہیں تو مولوی صاحب پڑھتے کیوں ہیں؟ تو تمہارے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ بے شک یہاں تو توریت و زبور انجیل انبیاء پر نازل ہو چکی ہیں، اس کے بارے میں یہ معاملہ ہے، حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پھر ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اب چاروں وید کے جاننے والے ہیں، جاننا ایک الگ چیز ہے، جاننا چاہیے، لیکن یہ جان کر کے معلومات حاصل کر کے صرف وید پر سہارا لے کر کے نہیں، پھر قرآن اگر نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، قرآن کی آیات کے مطالب نہیں بتلائے جائیں گے، قرآن کی ہدایتوں کو امت کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، انہیں وید کے حوالے دیے جائیں گے، یہ امت جائے گی کہاں؟ ارے جنہیں سنانا ہے انہیں سناؤ، انہیں بتاؤ، انہیں سناؤ، وہ جو وید کے جاننے والے ہیں ان کے پاس جاؤ، قرآن سناؤ۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، نازل شدہ کلام ہے، ایک ایک آیت میں اللہ نے معجزاتی طور پر ایسا سسٹم بنا رکھا ہے قرآن کی تلاوت ہو اور انسان کا دل نہ کھینچے، یہ ناممکن ہے۔ ہمارا تو حق یہ تھا بحیثیت عالم کے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں، اور یہ میں کہہ رہا ہوں، مولانا مفتی آفتاب صاحب نہیں کہہ رہے نا، حضرت کہہ رہے ہیں، بات لگانا ہو تو مجھ پہ لگانا، فتویٰ لگانا ہو تو مجھ پہ لگانا، ان پہ مت لگائیے۔ اگر تائید کر دیں گے بڑی اچھی بات ہے، نہیں تائید کریں گے میں اکیلا کھڑا ہوں، بے شک اکیلا کھڑا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پیارے پیغمبر کے سامنے حضرت عمر فاروق صرف صفحات لے کے آئے اور پیارے پیغمبر ناراض ہو رہے ہیں۔ آج وید پہ وید پڑھے جاتے ہیں، مسلمان ٹھٹے مارتا ہے، کہتے کیا کہنا، اس کو علم اللہ تعالی نے اتنا دیا ہے۔ کسی مذہب کا علم ہو جانا کمال نہیں ہے، سوال تو یہ ہے تم قرآن کے رنگ میں کتنا رنگے،
تم نے قرآن کو کتنا سمجھا؟ تم جن ویدوں کے چکر میں پڑے ہو، کیا ان ویدوں سے ہدایت مل جائے گی؟ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی۔ قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو۔ قرآن اصل تو عالم کا حق ہے کہ وہ قرآن کے سلسلے میں بات کرے، قرآن کے سلسلے میں بتائے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں دوستو، آج ہمارا ماحول بن چکا ہے، کسی کے آگے یہ لفظ لکھا ہو تو ہم فوراً بھاگتے۔ بھائی قرآن ہمارے لیے سب سے بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے، سب سے بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں قرآن کی بدولت۔ مجھے یاد آ رہا ہے جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن کہا کہ آپ کو چلنا ہے امریکہ میں، سفید والے کیا بولتے ہیں اس کو، وائٹ ہاؤس، جی وہاں سارے مذہب کے لوگ ہیں، اپنے اپنے مذہب کی کتابوں پڑھتی ہیں۔ آج تمہیں جانا کہ غریب آدمیوں میں کہاں جاؤں گا، کہاں مصر ہے اور کہاں امریکہ ہے۔ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے گئے قاری صاحب کو۔ قاری صاحب کو تو تلاوت ہی ہے۔ وہاں سارے انگریز بیٹھے تھے، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی دہریہ تھا، کوئی کسی مذہب سے تھا، کوئی خدا کو مانتا تھا، کوئی خدا کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تمام لوگ پوری دنیا کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ سب کے سب رو رہے ہیں، دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ جمال عبد الناصر نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری زبان عربی نہیں ہے، تم عربی نہیں جانتے، تمہاری زبان تو انگریزی ہے، کسی کی زبان اسپینی ہے، کسی کی زبان فرانسی ہے، کسی کی زبان کچھ ہے، کسی کی زبان کچھ ہے، تم عربی کا ایک اچھر ایک لفظ تک نہیں جانتے، اس کے معنی اور مطلب تک نہیں پہچانتے، آخر کیا وجہ ہے جو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ میرے عزیزوں کیا کہتے ہیں وہ، اپنا تاثر دیتے ہیں کہ قرآن جب پڑھا گیا تب پتہ چلا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے روحوں کو جھنجھوڑ رہی تھی، ایسے اثر انداز ہو رہی تھی۔ اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کا قرآن سنو اور اللہ کی کتاب کا حوالہ دو، اور جب بات کرو دنیا کے سامنے تو اللہ کے قرآن کو سامنے پیش کرو۔ ہمارے پاس اس سے بڑی مضبوط کوئی دلیل نہیں۔ پیارے پیغمبر کا نبوت، پیارے پیغمبر کا معجزہ ہمارے پاس ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہمارے پاس ہے۔ ہم ہدایت کا ذریعہ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جو ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ، جو تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے قرآن کو سمجھو، قرآن کی باتوں کو سمجھو میرے عزیزوں اور بزرگوں دوستو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں لو کانا موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ عمر، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، مطلب اس عالم دنیا میں، اس دنیا میں جس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر موجود ہیں، کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے، یہاں پہ ایک عقیدہ بتلاتا چلو تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ نہیں ہوتے۔ انبیاء علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں، برزخ میں وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا جس طرح عمر تم میرے سامنے ہو اور اسی طرح وہ صدیق اکبر تم میرے سامنے ہو، لو کانا موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ علیہ السلام جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اگر وہ یہاں ہوتے وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ بھی میری اتباع کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب تھی اور پیارے پیغمبر بھی آخری تھے۔ اب کوئی پیغمبر آئے گا، کوئی بھی اگر نبی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے آئیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت کی اتباع کریں گے، شریعت کی کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے۔ کوئی آ کے آپ سے کہے کہ میں عیسیٰ ہوں تو تم بھی کیا ہے پہنچ جاؤ تو کہ جی ہاں عیسیٰ ہم ایمان لاتے ہیں۔ کوئی آ کے کہے کہ میں مہندی ہوں تو آپ کہتے ہیں مہندی۔ کسی سے کوئی مطلب نہیں علماء سے کہ معلومات کرے، بتائیں کیسے سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے ہیں، مہدی علیہ السلام آنے ہیں۔ آج تو تمام شیطان کھڑے ہو چکے ہیں، جگہ جگہ گلی گلی کوچے میں کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر رہا ہے۔
عقیدہ بنیاد ہے، اسے سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لانے والے ہیں، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ پر قرآن اترنے والا ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اکابر موجود ہیں، میں بھی تھکا ماندہ ہوں۔ کل صبح 3 بجے سے نکلا ہوں، 12:30 بجے تک میں پروگرام میں رہا ہوں، 2-3 گھنٹہ سویا ہوں، 3 بجے سے نکلا ہوں، ابھی آپ کے ہاں عشاء کے ٹائم میں آیا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اکابرین کی موجودگی میں اگر میں نے کوئی بات کہہ دی ہو جو قابل اصلاح ہے، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، کوئی قابل اصلاح ہے تو ضرور اصلاح فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی ہلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مقدس کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور قرآن مقدس کے ساتھ ہمارا لگاؤ کیسا ہونا چاہیے وہ بھی بتایا کہ ہمارے لیے دنیا کی کوئی کتاب ہمارے لیے رہبر نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے اور حدیث رسول کے۔ اگر ہم ہدایت کا ذریعہ جیسا کہ حضرت والا نے بتایا کہ 4 ویدوں کے اندر تلاش کر رہے ہیں تو یقیناً ہم اپنے ایمان سے نکلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہدایت وہاں نہیں چھپی ہے، ہمارے لیے ہدایت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، قیاس میں ہے، اجماع میں ہے، علماء اکرام کی گفتگو میں ہے، وہ علماء جو اہل سنت والجماعت سے منسلک ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے ایک ایسے خطیب کی طرف میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں جو خطیب ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا مبلغ بھی ہے، جسے علاقہ اودھ، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ملک ہندوستان کا کوئی گوشہ کوئی شوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر حضرت والا نے انسانیت کے پیام کو نہ اجاگر کیا ہو، جن کا مشن ہی ہے کہ لوگوں کو درندہ صفت سے نکال کر انسانیت کی صفت میں داخل کیا جائے، جو بہت بڑی عظیم یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک مائناز مبلغ بھی ہیں۔ میں